اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے چاند جیسے پیارے پیارے بچے، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اس کا عنوان ہے کہاں تلاش کریں۔ کیا بھلا آپ بتا سکتے ہیں؟ کہاں تلاش کریں؟ کس کو؟ ایمانداری کو، دیانتداری کو اپنے اندر تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ صبا روز کی طرح اپنے راستے پر چلتی ہوئی اپنی کلاس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے چلتے چلتے قدم ایک دم سے رک گئے۔ رکنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ فرش پر کچھ پیسے، کچھ نوٹ گرے ہوئے تھے۔ پہلے تو صبا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے یہ پیسے اٹھا کر کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کر دینے چاہیے تاکہ جس کے پیسے ہوں وہ ان تک پہنچا دے اور وہ پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے زمین سے پیسے اٹھا لیے اور جلدی سے اپنی کلاس میں جا کر اپنا بیگ اپنی سیٹ پر رکھا اور دوڑتی ہوئی اسٹاف روم کی طرف چلی گئی۔ اسٹاف روم میں دیکھا وہ تو خالی نظر آیا۔ ابھی تک کوئی بھی ٹیچر نہیں آئی تھی۔ صبا تو ویسے بھی ہر روز جلدی اسکول آتی تھی۔ اس اسٹاف روم کے باہر ہی کسی ٹیچر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب یہ اس کی ذمہ داری بن چکی تھی کہ وہ یہ پیسے کسی کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان پیسوں کو اس کے جس کے بھی ہیں اس تک پہنچا دے۔ بچوں، اگر آپ کو اس طرح پیسے مل جاتے تو آپ کیا کرتے؟ سوچنا ہے آپ نے۔ وہ صبا جو تھی نا، وہ برآمدے میں ادھر ادھر گھومتی رہی، چکر لگاتی رہی کہ شاید کوئی اپنے پیسے ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلے، مگر اسے ایسا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کچھ دیر میں نا اسکول کے دوسرے بچے بھی آنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ ٹیچر بھی اسٹاف روم کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں اس کو اپنی میتھمیٹک کی ٹیچر زینب نظر آ گئی تو وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مس زینب، صبا نے ان کے قریب جا کر کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے صبا؟ ٹیچر نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ جی مس، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ صبا نے جلدی جلدی کہا۔ خیریت تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں صبا۔ صبا کے جلدی جلدی بولنے پر مس زینب بھی پریشان ہو گئی۔ جی مس، دراصل مجھے یہ پیسے آپ کو دینے تھے تاکہ آپ انہیں اس کے اصل مالک تک پہنچا دیں۔ مجھے یہ آج صبح ہی کمرے کے باہر گرے ہوئے ملے ہیں۔ میں کافی دیر سے کسی ٹیچر کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں کہ میں کسی ٹیچر کو بتاؤں کہ یہ پیسے مجھے ملے ہیں اور میں نے اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ٹیچر نے کہا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے بھلا؟ آپ اسے پرنسپل کے دفتر کے باہر بڑے باکس میں ڈال دیتی جس پر بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ یہ باکس اس لیے ہے کہ اس میں کھوئی ہوئی چیزیں ڈال دی جائیں۔ اور صبا نے کہا، ٹیچر یہ تو میں بھول ہی گئی۔ جن بچوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا وہ اپنی کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں تو جس کو ملے تو وہ اسے اس باکس میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہاں سے جس کی وہ چیز ہو وہ دیکھ کر لے لے۔ یہ تو میں بھول ہی گئی۔ مگر ٹیچر یہ تو پیسے ہیں، میں نے باکس میں کیسے ڈال دوں؟ یہ تو بکھر جائیں گے اور پیسے دیکھ کر کسی کو بھی لالچ آ سکتا ہے۔ نہ جانے جس کے پیسے ہیں اسے ان کی کتنی ضرورت ہو۔ صبا نے بڑی فکر مندی اور ذمہ داری سے اپنے اس خوف کا اظہار کیا۔ بچوں، آپ بتائیے، اگر آپ ایسے پیسے دیکھتی آپ کو فکر ہوتی؟ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے؟ اس بات کا جواب آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے، پوچھنا ہے خود سے
ٹھیک ہے. ٹیچر نے کہا بچے آپ انہیں اس لفافے میں ڈال کر بند کر دیں اور اوپر لکھ دیں کھوئی ہوئی رقم. سب کو پتہ ہے گم جانے والی چیزوں کو اسی باکس میں تلاش کیا جاتا ہے. مس زینب نے اپنے پرس سے ایک وائٹ انویلپ نکال کر صبا کو دیا. صبا نے وہ لفافہ ان کے ہاتھ سے لیا اور شکریہ کہہ کر اپنی کلاس کی طرف آئی. اس نے وہ تمام نوٹ سیدھے کیے، لفافے میں ڈالے اور اوپر سے لفافے کو بند کر دیا تاکہ نوٹ لفافے سے نکل کر باہر نہ گریں، اور بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا کھوئی ہوئی رقم، اور جا کر اس کو باکس میں ڈال دیا. تو ایک بچے کو دیکھا اس نے، وہ جلدی جلدی باکس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا اور چہرے سے کافی پریشان بھی لگ رہا تھا. صبا نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے پیسے کھو گئے ہیں. اسے بہت ضروری نوٹس خریدنے تھے اور اس نے بڑی مشکل سے ان پیسوں کو جمع کیا تھا. یہ بات سن کر صبا نے جلدی سے پیسوں والا لفافہ نکال کر اس کے آگے کر دیا اور پوچھا آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں؟ یا آج صبح مجھے اپنی کلاس کے سامنے زمین پر پڑے ہوئے پیسے ملے تھے تو میں انہیں یہاں رکھنے کے لیے آئی تھی تاکہ جس کے ہیں وہ یہاں سے لے جائے. وہ لڑکا بڑا سیٹسفائیڈ ہوا، بہت خوش ہوا. اسے جب اپنی رقم سامنے نظر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے بڑی شکر گزار نظروں سے صبا کی طرف دیکھا اور انویلپ اس کے ہاتھ سے لے لیا. صبا کے چہرے پر بہت سیٹسفیکشن تھی اور دل میں بھی سکون اتر آیا کہ اس نے بالآخر پیسے اس کے اصلی مالک تک پہنچا دیے. بچہ خوشی خوشی اپنے پیسے لے کر اپنی کلاس کی طرف چلا گیا اور صبا اسمبلی کے لیے اپنی لائن میں کھڑی ہو گئی جا کے. اور جب ٹیچر کلاس میں آئی مس زینب تو اس نے سارے بچوں کے سامنے صبا کی دیانتداری کی اور ذمہ داری کی بہت تعریف کی. سب بچے بہت خوش ہوئے اور سب نے صبا کو اپنا دوست بنا لیا اور اس کی ایمانداری سے سب لوگوں کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی. تو بچوں آپ کو یاد ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، سچ بولتے تھے اور امانت کی ذمہ داری کا خیال کرتے تھے. اب آپ بتائیں آپ کو اگر اس طرح کھوئے ہوئے کہیں سے پیسے مل جائیں یا کوئی چیز مل جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اور بچوں آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ امانت کو امانت دار کے پہنچا دینا بہت بڑی اور بڑی خوبصورت نیکی ہے. اس بچے نے جس کے پیسے گم گئے اس نے کہا نا کہ میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے اور بڑی مشکل سے اس لیے جمع کیے تھے کیونکہ اس کو نوٹس خریدنے تھے. تو دیکھیں ہر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس کم ہوتے ہیں نا اور جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے والوں کو چاہیے کہ وہ کم جن کے پاس ہیں ان کی ہیلپ کریں، اور اگر کم جن کے پاس ہیں ان کی کوئی پریشانی ہو یا ان کو کوئی پرابلم ہو تو اس کو اپنا سمجھ کر اس کی ہیلپ کریں. اور بچوں یہ چیز یاد رکھنا کہ جو انسان دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کرواتا ہے. اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اگر آپ کسی کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کا ساتھ دینا ہے، نیکی سے کام لینا ہے، امانت کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کا احساس کرنا ہے اور اچھے بچے بن کے ہر کسی سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.